وہ باڑے میں نہیں، وہ لندن میں بھی گھوم رہا ہے، وہ امریکہ میں بھی گھوم رہا ہے، وہ مکے میں بھی گھوم رہا ہے، خدا کی قسم وہ مدینے میں بھی گھوم رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کی اشاعت جس طریقے سے اس شخص نے کی ہے اور اس شخصیت نے کی ہے، پاکستان کے جتنے لوگ ہیں، افغانستان کے جتنے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے سارے کام کیے اپنی زندگی میں۔ انہوں نے علم بھی پڑھا، انہوں نے ماں باپ کی خدمت بھی کی، اساتذہ کی بھی خدمت کی، اپنے شیوخ کی بھی خدمت کی، اور اس طریقے سے اللہ کے دین کی بھی خدمت کی، اور جو ان کے پاس جاتا تھا اس کو، ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ اس کو پیش کر دیتے۔ ایک دفعہ ہم گئے، رات کو رہے، صبح نماز ہوئی تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ آپ اجازت مانگے اور چلیں آگے بڑھے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے ذرا چپ رہو، کچھ حضرت صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو اتنے میں حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس رات کو لکڑیاں نہیں تھی آگ جلانے کے لیے، تو ہم نے کھانا تم کو باہر سے لا کے کھلایا ہے۔ ہمارے پاس لکڑیاں نہیں ہے، اس لیے جتنے حضرات ہیں سب کو اجازت ہے، سب چلے۔ یہ حضرت صاحب نے کہا۔ تو میں نے کہا دیکھو کیسی بے تکلف بات اور کس طریقے سے صاف بات، جو حاضر ہے وہ پیش کر رہے ہیں، جو نہیں ہے اس کے لیے تکلف ہے۔ ٹھیک ہے اب آپ تشریف لے جائیں۔ حضرات گرامی، یہ سادگی، یہ اصل چیز یہ ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں حکم ہوا لوگوں کو روٹی کھلاؤ، تو اس بات کا حکم ہوا کہ لوگوں کو 2 روٹی ہر آدمی کو اور دال جو ہے وہ اس کو پیش کرو۔ تو ہم اس پر معمور ہیں۔ وہ کب زمانہ گزر گیا، حضرت پیر مہر شاہ صاحب نے اس کام کو شروع کیا تھا، 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، آج بھی وہ کام اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ تو ہاں 100 آدمی آئے، 1000 آدمی آئے، 10,000 آدمی 1 گھنٹہ پہلے آ جائیں، ان سب کو جو کھانا لنگر گیا وہ سب کو دستیاب ہوگا، سب کو ملے۔ تو حضرات گرامی، حضرات صوفیہ کرام اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے کہ لوگوں کا خیال رکھا جائے، خلق خدا کی خدمت کی جائے اور اس سے محبت کی جائے، اور وہ دل کی گہرائیوں سے اس مخلوق سے محبت کرتے تھے، اس لیے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تو زمین والوں پر رحم کر، وہ عرش بری والا تیرے اوپر رحم کرے۔ تو حضرات صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مخلوق خدا کی خدمت کی، اور اس طریقے سے انہوں نے احیاء دین کا کام سر انجام دیا۔ میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی طرف دیکھتا ہوں کہ علماء بیٹھے ہیں، وہ کنز و ہدایہ پڑھا رہے ہیں، خود آپ بیٹھے ہیں خصوص الحکم پڑھا رہے ہیں، حکیم صاحب بیٹھے ہیں بیماروں کو دوا دے رہے ہیں، اور اس طریقے سے اور کئی لوگ وہاں کئی شعبوں کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ مفتی الگ سے فتویٰ دے رہا ہے، فلانا آدمی الگ سے اپنا کام کر رہا ہے، تو ہر آدمی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، مخلوق خدا کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو تصوف کا یہ اہم شعبہ ہے کہ بتسبیح و سجادہ و دلگریز، کہ آپ یہ سوچ دو کہ تصوف یہ ہے کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لو، نہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑنا نہیں ہے، بلکہ اس تسبیح سے کام لینا ہے اور خلق خدا کی خدمت کرنی ہے۔ ہمارا یہ دور جو ہے یہ دوال کا دور ہے۔ ایک عالم تھے ہزارے میں، ان کا نام فضل آقا، بڑے جید عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت پیر مہر شاہ صاحب کی شور سنی، لوگوں سے لوگ ذکر کرتے ہیں بڑے عالم ہیں۔ وہ میں کہتا ہوں چھوڑو، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی صوفی نہیں ہے، جو کریمے کا سبق پڑھانے لگے وہ اپنے آپ کو عالم کہنے لگتا ہے، اور جو تسبیح ہاتھ میں لے لے وہ صوفی ہونے لگتا ہے۔ تو اس لیے کوئی نہیں، لیکن لوگوں کی آوازیں اتنی میرے کان میں پڑی کہ میں مجبور ہو گیا ان سے ملاقات کی۔ تو میں نے اپنی گھوڑی نکالی اور چلا اور جا گھوڑے سیکھا۔ گھوڑی کو میں نے طویلے میں باندھا اور خود میں انتظار میں چلا گیا کہ حضرت صاحب عصر کی نماز میں آئیں گے تو وہاں ملاقات کریں۔ اتفاق یہ کہ حضرت صاحب آئے اور میں دیکھتا رہا، ملا نہیں آپ کو۔ آپ نماز پڑھنے لگے تو میں غور سے آپ کو دیکھنے لگا کہ ان کی انگلیاں سجدے میں نیچے لگتی ہیں یا کچھ پیر صاحب ہیں جو ہے نماز پڑھنا بھی ان کو نہیں آتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں ان کو حضرت صاحب کو چیک کرنے لگا کہ یہ نماز بھی ان کو صحیح پڑھنا آتی ہے یا نہیں آتی۔ وہ ان کو میں جو غور سے دیکھ رہا تھا، اچانک میرے اوپر وجدانی کیفیت آ رہی، اور میں تو بائک میں آ گیا، حضرت صاحب آئے، نماز پڑھی، ہو چلی گئے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ میری ساری رات اسی میں گزری، اور صبح حضرت صاحب پھر نماز میں آئے اور نماز پڑھ کے آپ پھر چلے گئے۔
اور 8-9 بجے کے قریب انہوں نے خادم کو بھیجا کہ وہ مولوی فضل حق ہزارے والا کہیں بیٹھا ہوگا اس کو بلا. تو وہ خادم آیا، آ کے آواز دیتا ہے کہ مولوی فضل حق ہزارے والا کون ہے، اس کو حضرت صاحب بلا رہے ہیں. وہ آوازیں دے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں آواز سن رہا ہوں لیکن مجھے اتنا شعور نہیں ہے کہ میں اس کو جواب دوں کہ میں مولوی فضل حق آبادی ہوں، وہ فضل حق ہزاروی ہوں. تو وہ کہنے لگے میرے اوپر ایک وجدانی کیفیت آ رہی. تو خیر یہ پھر زور کا ٹائم آیا. تو پھر اس آدمی نے جو ہے نا آواز دی. تو اس نے آواز دی اور اس نے مجھے لا کے کہا تو مولوی فضل حق ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میں مولوی فضل حق. ان کا تجھے حضرت صاحب بلا رہے. میں حضرت صاحب کے پاس گیا. حضرت صاحب سے میں نے گزارش کی میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو آپ مسکرائے اور کہا مولوی صاحب آپ بڑے عالم آدمی ہیں، مجھے تو کریمہ بھی نہیں آتا، اور یہ تسبیح جو ہے یہ تو ایسی میں نے رکھی ہوئی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو آپ کو اللہ والا آدمی تلاش کریں اور اس کے جا کے مرید ہوں. کہیں ایسا نہ ہو آپ میرے مرید ہو جائیں تو کل آپ کو پچھتاوا ہو کہ غلط آدمی سے بیعت ہو گیا. حضرت صاحب نے گویا کہ انکار کر دیا. اب وہ کہنا کہ میں اصرار کر رہا ہوں، حضرت صاحب انکار کر رہے ہیں، لیکن میرا اصرار غالب آ گیا، حضرت صاحب نے مجھے مرید کر. تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جس دور میں ہیں وہ زوال کا دور ہے، وہ طاقتوری کا دور ہمارا نہیں ہے، زوال کا دور ہے، عروج کا دور نہیں ہے. لیکن حضرت اخوندزادہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور کو پلٹا ہے اور اس کو بدلنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے. اب آدمی کو جگہ جگہ اللہ والے دیکھنے کے لیے بھی مل جاتے ہیں، اور کوئی تربیت حاصل کرنا چاہے تو اس کو بھی مل جاتے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے فیوزات سے بھرپور طریقے سے استفادہ کریں. حضرات گرامی میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی کہ اللہ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے مراتب دیکھے، ان کے درجات دیکھے، تو اپنے بھائی سے کہا قسم خدا کی اللہ نے آپ کو ہم پر برتری دی. حضرات گرامی میں آج یہی بات کہتا ہوں، ہمارے اس اثر میں تصوف میں حضرت اخوندزادہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو برتری حاصل تھی ہم اس کا بھرپور طریقے سے اعتراف کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم ان کی ذات سے استفادہ کرتے رہیں. اہل اللہ فوت نہیں ہوتے، بل ینقلون من دار الی دار، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں. حضرت اخوندزادہ صاحب اس ذہنی زندگی سے باطنی زندگی میں منتقل ہو گئے ہیں جو برزخی زندگی ہے. تو وہ ہم سے غافل نہیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص موجود ہو. یہ حضرات گرامی ہیں ہمارے حضرت مولانا احمد شہدی صاحب، یہ ہمارے بزرگ ہیں جن کے شعروں کے اوپر آپ کو وحی آ رہا ہے. کس گہرائی سے، کس دل کی محبت سے انہوں نے اپنے شیخ کے بارے میں یہ شعر کہے ہیں. ہمارے صوفی نثار الحق صاحب ہیں، اللہ جل جلالہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کے سلسلے کو برکت دے اور وسعت دے. اور دوسرے جو حضرت صاحب کے خلفاء ہیں سب کو اللہ تعالیٰ برکتیں دے، وسعت دے، اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ حضرت صاحب کا جو حقیقی مشن تھا تصوف کے حوالے سے وہ اس کو آگے بڑھائے. حضرات گرامی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب ذرا مزاج کے سخت تھے، تو جو بدبادن ہوتا تھا اس کے ساتھ وہ سختی کا مظاہرہ کرتے تھے. یہ ہمارے حضرت صاحب کا طریقہ کار. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آج اس دور میں مغرب کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی توہین اور تنقید کر رہا ہے. کبھی آپ کا کوئی سا خاکہ بنا رہا ہے، کبھی آپ کا کوئی سا خاکہ بنا رہا ہے. تو مغرب ہمارا امتحان کر لیتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر غیرت موجود ہے. کیا آپ نے نبی کی عزت پر کٹ مرنے کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے؟ اس لیے وقتاً فوقتاً وہ اس کام میں لگے رہتے ہیں. ہمارے مولانا شیر محمد صاحب اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ جل جلالہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں. ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. اللہ جل جلالہ ان کے اس کام میں برکت دے اور مسلمانوں کو ہوش و خیرت دے اور اپنے نبی کی عزت اور ناموس پر کٹ مرنے کا جذبہ دے. اے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ. چار ٹکڑے پڑھ سلام.